بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبرا نیوز کے تمام ناظرین کو شوکت حسین کا سلام پہنچے۔ لائف اسٹاک اور اسلامک ریلیف کے تعاون سے باغ میں نئی مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر باغ سردار عبدالوحید صاحب نے اس منڈی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر باغ سردار عبدالوحید نے کہا کہ منڈی کے قیام سے لوگوں کو جانوروں کی خرید و فروخت میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے باغ میں اسلامک ریلیف، محکمہ امور حیوانات، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، بلدیہ اور جو بھی ذمہ داران محکمے ہیں ہمارے، ان سب کے مشترکہ تعاون سے باغ کے اندر پہلی دفعہ ایک منڈی مویشیاں کا قیام عمل میں لایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ باغ کے اندر چونکہ مختلف جگہوں پہ باڑے اور جو حضرات ہیں، جو گوالے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ تھے قائم۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی باقاعدہ منڈی مویشیاں باغ میں موجود نہیں ہے، تو اسلامک ریلیف نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، تو باغ میں پہلی دفعہ منڈی مویشیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے دو فوائد ہوں گے، ایک تو یہ کہ ریزنیبل پرائسز پہ جانوروں کی خرید و فروخت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جس طرح عید الاضحیٰ ہے، اس طرح کے مختلف مواقع ہوتے ہیں تو یہاں بآسانی جانور ہمیں میسر آئیں گے۔ اور تیسری جو کوشش ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گوالے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ بھی عام دنوں میں یہاں مقیم رہیں تاکہ شہریوں کو تازہ دودھ بھی میسر آئے، اور جو شہر کی مختلف گلی کوچوں میں ان کے جو گوالوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ہم ختم کر سکیں۔ تو اس کے مین مقاصد یہ ہیں۔ ناظرین، عید قربان کے موقع پہ باہر سے ہزاروں جانور ضلع میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کوئی بیمار جانور یا خطرناک وائرس والا جانور شہر میں داخل نہ ہو۔ اس حوالے سے لائف اسٹاک نے سیفٹی معیار کو دیکھتے ہوئے تمام جانوروں کے لیے سپرے کا اہتمام کیا، اور اس میں بالخصوص کانگو وائرس سے بچنے کے لیے سے کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ڈیولپمنٹ لائف اسٹاک جناب ڈاکٹر شبیر شیخ کی زیر نگرانی کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام پہاڑوں میں سپرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا بھی افتتاح ڈپٹی کمشنر باغ سردار عبدالوحید خان نے کیا۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ ڈاکٹر لیاقت صاحب نے کہا، ہم سب ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ہیڈ ڈپٹی کمشنر اور میں ڈاکٹر سید لیاقت حسین گردیزی ریٹائرڈ ڈائریکٹر، اور ڈاکٹر شبیر شیخ اور ڈاکٹر سید ظہور حسین شاہ صاحب اور شازیہ ڈاکٹر شازیہ اور ان کی ٹیم جو ہے، ہم اس وقت موجود ہیں ایک جانوروں کے باڑے میں جو عید قربان کے سلسلے میں یہاں اس وقت لگایا گیا ہے۔ محکمہ امور حیوانات نے اور حکومت نے جو ہے وہ بڑی اس پر فوکس کیا ہوا ہے، اور آج کل کیونکہ کانگو وائرس کے حوالے سے بڑا کوئی کیس سامنے آ رہے ہیں ملک میں، تو لہٰذا ویجیلنٹ ہے حکومت اس سلسلے میں، اور ایسے انتظامات کیے گئے ہیں ڈپارٹمنٹ امور حیوانات کے زیر اہتمام کہ تاکہ تمام باڑوں میں سرویلنس کی جائے، سروے کیا جائے، اس کے بعد وہاں جو اینٹی وائرل سپرے کیا جائے وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ٹیم ساری جو امور حیوانات کی ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب باغ نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور آج سے یہ مہم جاری ہے، اور باغ کے سارے باڑوں میں سروے کر کے ان کو سپرے اور ضروری ادویات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان مسلسل جانوروں کا معائنہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑے اس کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے اس ایکٹیویٹی کو۔ اور حال ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب نے باغ میں ایک مویشی منڈی کا بھی افتتاح کیا اسلامک ریلیف کے تعاون سے جو قائم کی جا رہی ہے محکمہ امور حیوانات کی سرپرستی میں۔ اس سے بھی یہ ہے کہ باغ کی صفائی صحت کے حوالے سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، تاکہ تمام باڑے ایک ہی جگہ منتقل ہوں گے، ان کی صحت اور صفائی کا بھی خیال رکھا جائے گا، بیماریوں کی روک تھام بھی ہوگی، علاج معالجے کی سہولت بھی ان کو میسر ہوگی، اور باغ میں جو تعفن پھیل رہا ہے اور ہر طرف گندگی ہے، مختلف جگہوں پر باڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا۔ تو یہ بڑے لائق تحسین ہے۔ تمام میڈیا کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، لبرا کیبل نیٹ ورک اور دوسرے لوگ بھی پرنٹ میڈیا کے بھی ہیں، اور سب میڈیا کو بھی
ڈپارٹمنٹس کو بھی اور باغ کے شہریوں کو بھی، تنظیم جو ہے شہریوں کی اور تاجران کی، اس کو بھی اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اسلامک ریلیف کے ڈاکٹر اقبال اور لائف سٹاک کی ڈاکٹر شازیہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کی آپ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، اس میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ضلع باغ کا بڑا رول ہے۔ انہوں نے خاص کر کے یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، اس پہ مختلف علاقوں سے، مختلف ایریاز سے جانور جو ہے وہ ایک جگہ پہ لائے جاتے ہیں، ان کی خرید و فروخت۔ تو ظاہرہ لوگ اس حساب سے ان کی کیئر نہیں کرتے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں۔ تو خاص کر کے آج کل کے ٹائم میں آپ دیکھیں تو کانگو وائرس اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ان جانوروں کے ساتھ آتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ ارینج کیا ہے کہ ان کو جو بھی ایکٹو پیراسائٹس، جو بھی برونی جراثیم ہیں، ان کو مارنے کے لیے اسپرے کیا جائے۔ تو وہ یہ اسپرے کر رہے ہیں، مختلف باڑے جو باغ کے اندر ضلع باغ میں لگے ہوئے ہیں اس میں یہ اسپرے کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا بڑا رول ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک اچھے اور صاف اور بیماریوں سے پاک جانور جو ہے وہ اس سے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانگو وائرس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک خطرناک قسم کی زونوٹک ڈیزیز ہے جو جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے ٹکس کے ذریعے، چچڑوں کے ذریعے، اور اسپیشلی جو چچڑ ہیں، فلیز ہیں، لائسز ہیں، مائٹس ہیں، ان کے ذریعے انسانوں میں شفٹ ہوتی ہے جانوروں سے۔ تو اس کے جو میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ اگر ہمارے ہاں ایک کامن پریکٹس ہے کہ ہم لوگ اپنے جانور کے اوپر سے جو ہے ہاتھ سے چچڑ نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کو بھی ٹک فیور ہو جاتا ہے اور انسانوں کو بھی ٹک فیور ہو جاتا ہے، مطلب کانگو اس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے تھرو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ کائنڈلی اگر آپ کے جانوروں کے اوپر چچڑ ہیں یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہاتھوں سے نہ نکالیں۔ اگر آپ نے نکالنا ہی ہے تو آپ چمٹی یا کوئی ایسی چیز کا استعمال کریں، کسی اوزار کا استعمال کریں۔ پہلی بات ہے کہ آپ سپرے کروائیں، جیسے آج ہم یہاں پہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہاں پہ اینٹی کانگو سپرے کروا رہے ہیں ہم لوگ، ایکٹو پیراسائٹس کی ایریڈیکیشن کے لیے یہاں پہ سپرے کروا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ سپرے کروائیں۔ اگر سپرے نہیں کروا سکتے تو کم سے کم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ چچڑوں کو جانوروں کے جسم سے نہ نکالیں۔ تھوڑا سا پبلک کی اویئرنیس کے لیے میں بتاتی چلوں کہ اگر کسی کو کانگو وائرس خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے، شفٹ ہو جائے، تو اس کی سائن سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ اس بندے کو یا اس انسان کو جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، ڈائریا ہوتا ہے، جسم کے اوپر سرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو باڈی پین بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، مسکولر پین ہوتا ہے، جوائنٹس کا پین ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس وائرس کی نشانیاں، اور یہ 5 سے 7 دن کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور ان کیس اگر کوئی پازیٹیو ہو جائے، کانگو وائرس کے لیے کوئی انسان پازیٹیو ہو جائے تو اس میں جو ہے نا ڈاکٹرز کو بھی اندیشہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو جائے تو فوراً سے پہلے جو ہے نا اپنا ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ مشورہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر شبیر شیخ نے اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو اس سلسلہ میں لائف سٹاک کا تعاون کرنا چاہیے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ بیمار جانور فروخت نہ ہوں اور کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکیں۔ اسلامی تہوار کو منانے کے لیے قربانی کے جانوروں کو خرید و فروخت جاری ہے۔ اس وقت ہم نے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں اسلامک ریلیف اور بلدیہ، ہم سب اداروں نے مل کے اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے باغ میں ایک یونیک ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ چونکہ باغ اور پورے ایون پاکستان میں کانگو وائرس کی تھریٹ موجود ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے حکام بالا جناب میڈم سیکرٹری صاحبہ، جناب ڈائریکٹر جنرل راجہ مطلوب صاحب اور گورنمنٹ کی خصوصی ہدایت پر تمام اضلاع میں یہ ایکٹیویٹی جاری ہے، اور بالخصوص باغ میں آج سے ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے۔ ہم نے اس وقت جو ہم نے ٹوٹل اس کی باڑوں کی شمار کیا ہے، تو اس وقت باغ میں 20 باغ ٹاؤن ایریا میں 20 باڑے ہیں جہاں پہ مختلف بیوپاری پاکستان کے مختلف جگہوں سے، پنجاب سے جانور لا کے یہاں فروخت کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہاں پہ لوکل جانوروں کو بچانے کے لیے، اور بالخصوص کانگو وائرس چونکہ انتہائی مہلک ہے اور یہ انسانوں میں لگتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان میں یہ وائرس آ جائے تو اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جانوروں کو سپرے کیا جائے۔ تو آج سے لے کے 21 تاریخ ہے، چونکہ 22 کو عید ہے، 21 تک انشاءاللہ تعالیٰ بلا ناغہ
ہم تمام جو 20 ہم نے باڑے شمار کیے ہیں، ان پہ نمبرنگ لگائی ہے 20 باڑوں میں، اور ہم نے پابند کیا ہے کہ باڑوں کے علاوہ کوئی بھی جو بیماری ہے وہ بازار میں انڈیویجول جانوروں کو لے کے گھوم نہیں سکے گا۔ ہم نے اس کے بعد ہم اس کی جانوروں کو شمار بھی کر رہے ہیں کہ اس دفعہ باغ میں بیرون ضلع سے کتنے جانور باغ میں آ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ انشاءاللہ تعالی ہم عید کے بعد میڈیا کے سامنے رکھیں گے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی موجودگی میں۔ تو اس وقت یعنی ہم نے 20 باڑے شمار کیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کوشش کیا یہ ہم نے سختی سے پابندی لگا دی ہے۔ بلدیہ کے مجسٹریٹ صاحب جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے چیئر کی ہے کل میٹنگ، اس میں طے ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ جانور لے کے بازار یا مارکیٹ میں نہیں گھومے گا، بلکہ انہی 20 مارکیٹس میں اپنا جانور سیل کرے گا۔ اس سے ایک تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ ہمیں ان کی سپرے کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بیسیکلی جو اینڈ یوزر ہے، خریدار صارف، اس کو آسانی ہو رہی ہے کہ ایک ہی جگہ سے اس کو اپنی مرضی کے جانور ملتے ہیں۔ اس طرح بارگیننگ کرنے میں، ریٹس میں ایک قسم کی یکسانیت رہتی ہے، اتار چڑھاؤ نہیں رہتا۔ تو پبلک کا بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ ایک یہ باڑے شمار کرنے کا، ترتیب بنانے کا، کہ انہیں ریٹس میں آسانی رہے گی، اور جو باڑے میں کام کرنے والے فارمرز ہیں یا جو بیپاری ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ ہے ان کے لیے، تو یہ سپرے کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ اس مہلک بیماری سے کور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اسلامک ریلیف کے تعاون سے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک منڈی قائم کی ہے، لائف اسٹاک مارکیٹ، جس کا ابھی کچھ دیر پہلے افتتاح ہوا ہے، اس کو بھی میڈیا نے کور کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد وہ منڈی ہو جائے گی، اور اس میں تمام جتنے باڑے والے بائر مختلف جگہوں پہ انہیں ہم یکساں کر کے ایک ہی جگہ پہ لے آئیں گے۔ اس طرح لوگوں کو وہاں پہ سیل پرچیز میں بھی آسانی رہے گی، اور دودھ بھی فریش ملنے کے لیے انشاءاللہ اس کو بہتر انتظام ہم کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ابھی آپ بگرا نیوز کے لائیو اسٹاک کے حوالے سے خصوصی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ، اجازت دیجیے۔